नाजरीन, जहाँ पे कोरोना जैसी आलमी वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है, वहीं पे आलमी सतह पर बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान होने वाले तनाज़ात और दीगर मसाइल को डिस्कस करने की एक शदीद ज़रूरत है। और रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी का जो डायलॉग है उसकी ज़रूरत हमें इसलिए महसूस होती है, जहाँ पर लोग कोरोना की वजह से घरों तक महदूद हो गए हैं, वहाँ पे ज़रूरी है कि उनको आगाह किया जाए कि पाकिस्तान की मौजूदा खारजा पॉलिसी और उसके बाद पाकिस्तान चाइना के बाहमी ताल्लुकात, पाकिस्तान इंडिया के बाहमी ताल्लुकात, पाकिस्तान ईरान के बाहमी ताल्लुकात और जो वस्ती एशिया है और जनूबी एशिया के दीगर ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात को ज़ेर बहस लाने की शदीद ज़रूरत है। FES पाकिस्तान ऑफिस आपके लिए लाया है एक ऐसा ही प्रोग्राम जिसमें इन सब मौज़ूआत पर गुफ्तगू की जाएगी कुछ नामवर शख्सियात के साथ। मेन टेलीविज़न और रेडियो प्रोग्राम से हटकर आपके लिए एक ऑल्टरनेट नैरेटिव पेश किया जाएगा रीजनल पीस और सिक्योरिटी पर। अगर आपको हमारी वीडियो सीरीज़ ऑन रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी डायलॉग पसंद आई है तो आप इस स्क्रीन पे नीचे दिए गए हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स पे हमें ज्वाइन करें, हमें फॉलो करें और अपने फीडबैक से आगाह करें। शुक्रिया। मैं हूं ओन साही, रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी डायलॉग की दूसरी एपिसोड के साथ। ये एपिसोड हम कर रहे हैं FES पाकिस्तान ऑफिस के प्लेटफॉर्म से। जैसे कि आप जानते हैं कि FES पाकिस्तान जो है वो डायलॉग की प्रमोशन और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की प्रमोशन के लिए काम कर रहा है पाकिस्तान में पिछले 3 दहाइयों से। ये प्रोजेक्ट भी उसी इनिशिएटिव का हिस्सा है कि जो रीजन में सारे मामलात हो रहे हैं, जो रीजन के सारे इश्यूज़ हैं, उन पे डायलॉग किया जाए, एक्सपर्ट से बात की जाए और उनसे समझा जाए उसके डायनामिक्स को। आज जिस इशू पे हम बात करेंगे वो है चाइना और इंडिया का स्टैंड ऑफ लद्दाख में जो चल रहा है और उसके इर्द गिर्द जो सारे मामलात हैं वो पाकिस्तान और रीजन पे उसके क्या इम्प्लीकेशन हैं। और इस इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ बड़े 2 अहम गेस्ट हैं जो कि अथॉरिटी हैं इस सारे इशू पे। हमारे पहले गेस्ट हैं डॉक्टर फजलुर रहमान साहब। डॉक्टर फजलुर रहमान साहब जो हैं डायरेक्टर हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ चाइना स्टडीज़ सरगोदा यूनिवर्सिटी का। इसके अलावा पाकिस्तान काउंसिल ऑन चाइना के साथ एफिलिएटेड हैं। पिछले 30 साल से पाकिस्तान चाइना और रीजन पे काम करें और वन ऑफ द जो लीडिंग एक्सपर्ट्स हैं पाकिस्तान चाइना इश्यूज़ पे और इसके ख़ित्ते में जो सारे इम्प्लीकेशंस हैं और ख़ित्ते में जो उसकी सारी पॉलिटिक्स है और जियो पॉलिटिक्स है पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप की, उसके बारे में। उनके साथ साथ थैंक यू डॉक्टर साहब। उसके साथ साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अर्शी सलीम हाशमी। प्रोफेसर डॉक्टर अर्शी सलीम हाशमी साहबा हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की, और वो भी इन सारे इश्यूज़ पे और ख़ित्ते में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स और ये सारे इश्यूज़ पे बड़ी गहरी नज़र रखती हैं, लिखती भी हैं और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आती भी हैं और इन सारे इश्यूज़ पे बात भी करते हैं। थैंक यू बोथ। डॉक्टर साहब, मैं आपसे शुरू करूँगा। स्टैंड ऑफ हमने देख लिया, हो गया। पहली दफ़ा 4 दहाइयों में क्लैशेस जो हैं वो ब्लडी भी हो गई इंडिया और चाइना के दरमियान। अभी तक जो सबसे अहम चीज़ इसमें आ रही है कि टेबल पे है क्या, वो कौन सा इशू है जिसने ये सारी चीज़ों को इंस्टिगेट किया। दोनों मुल्क आपस में बातचीत भी कर रहे हैं। जो मोदी साहब की एक बहुत अग्रेसिव डिप्लोमेसी थी वो भी हमें इसमें नज़र नहीं आ रही। ये जो पाइलअप है वो भी हमने देखा कि पिछले अगर हम 2017 या उससे थोड़ा पहले चले जाएं तो हम देखते हैं कि जो डोकलाम स्टैंड ऑफ था उसके बाद इंडिया को शायद काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला। इंडिया वहाँ पे चाइना को अपनी तरफ से कंटेन करने में कामयाब हो पाता है। उसके बाद जो प्रेसिडेंट शी की जो ड्रीम एक उनका है वन बेल्ट वन रोड कॉन्फ्रेंस, उसमें इंडिया अमेरिका और जापान के साथ नहीं जाता, ना सिर्फ नहीं जाता है बल्कि उसको ओपनली उसको अपोज भी करते हैं। उसके बाद सर हम देखते हैं कि 2018 में मोदी साहब जो हैं वो सिंगापुर में जाते हैं, शंग्रीला कॉन्फ्रेंस में बहुत धुआंधार ख़िताब करते हैं और इंडो पैसिफिक रीजन की तरफ जो है वो उनका ध्यान चला जाता है और वो कहते हैं कि हम इसका हिस्सा बनेंगे। जापान के साथ बड़ी एग्रेसिव जो है वो एंगेजमेंट हो रही है, ऑस्ट्रेलिया के साथ बड़ी एग्रेसिव एंगेजमेंट कर रहा है इंडिया। फिर 2019 में इंडिया
جو کہ اس کا ایکٹ ایسٹ ایشیا پالیسی تھی، اس کو ایکٹ انڈو پیسفک کی طرف لے جاتا ہے اور ایک پورا ایکسٹرنل اپنے ونگ بنا دیتا ہے منسٹری میں، ڈویژن بنا دیتا ہے جس کو انڈو پیسفک ریجن. اور یہ وہی ٹائم ہے جس وقت امریکہ جو اپنی کمانڈ ہے اس کو ری نیم کر کے، جو سب سے پرانی ان کا کمانڈ ہے اس ریجن میں، اس کو انڈو پیسفک کمانڈ کا نام دے دیتا ہے. تو یہ سارا، اور ابھی جو سوال سارے کر رہے ہیں کہ ٹیبل پہ ہے کیا، پھر 5 اگست بھی ہو جاتا ہے جس میں جموں کشمیر کی ساری صورتحال بھی چینج ہو جاتی ہے، نومبر میں انڈیا نیا میپ بھی دے دیتا ہے. تو یہ جو سارا پائل اپ ہے، اس کے باوجود جو سوال کیا جا رہا ہے جی کہ ٹیبل پہ کیا ہے، چائنا کی انڈیا سے ڈیمانڈ کیا ہے. تو بینگ این ایکسپرٹ آن چائنا، آپ بتائیے گا کہ یہ سارے پائل اپ کے بعد ابھی بھی ضرورت ہے پوچھنے کی کہ چائنا نے کوورشن کی ہے، ایگریشن کیا ہے، یا اس پہ ایگریشن ہوا ہے؟ میرا خیال ہے کہ آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں تھوڑا سا اس کا تناظر جو ہے وہ آپ کو بتا دوں. یہ جو اس وقت کا جو سٹینڈ آف ہے، اس کا کوئی ایک محرک نہیں ہے، اس کے بہت سے محرکات ہیں. اور یہ میرے نزدیک جو ہے، جو اس وقت ایک گلوبل ٹرانزیشن کا جو پیریڈ ہے، یہ اس سے زیادہ ریلیٹڈ ہے. چین اور انڈیا ایشیا کی 2 بڑی قوتیں ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کا اسٹریٹجک کمپٹیشن جو ہے وہ عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے. اب یہ کہ ایشیا کو کون لیڈ کرے گا، انڈیا کرے گا، چائنا کرے گا. چائنا اکنامیکلی، ملٹریلی اور ان ٹرمز آف اس کا جو انٹرنیشنل سٹیٹس ہے، اسٹیچر ہے، انڈیا سے کافی آگے ہے. انڈیا از فالوئنگ دا چائنیز فٹ اسٹیپس، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایز اے کاؤنٹر ویٹ، ایز اے کاؤنٹر بیلنس ٹو چائنا ایشیا کے اندر جو ہے وہ پریزنٹ کرے. اب انڈیا کو جو ہے وہ امریکہ کی آشیرواد بھی جو ہے وہ حاصل ہے. اور اس وقت خاص طور پہ آپ یہ نوٹ کریں کہ کووڈ-19 سٹارٹ ہونے کے بعد سے جو ہے کچھ جو اسٹریٹجک ری پوزیشننگ ہے اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ تیزی آئی ہے. اس میں آپ ایشیا پیسیفک کا ریجن لے لیں، اس کے اندر آپ جو ہے وہ مڈل ایسٹ لے لیں، اس کے اندر چین کے امریکہ کے تعلقات لے لیں، امریکہ کے روس کے تعلقات لے لیں، انڈیا کے چین کے ساتھ تعلقات. پینڈیمک میں تو ہم نے مل کے لڑنا تھا، یہ کیا، یہ اس کی کیا پالیٹکس ہے؟ یہ بیچ میں سے ایک نیا سوال شروع ہو جاتا ہے، لیکن میں اس کو بھی بریفلی ٹچ اپون دس. وہ یہ کہ پینڈیمک کی جو پالیٹکس ہے بنیادی طور پہ یہ یونیلیٹرلزم ورسز ملٹی لیٹرلزم ہے. امریکہ جو کہ ایک لیڈر تھا، انہوں نے تقریباً اپنی لیڈرشپ جو ہے وہ لوز کر دی ہے اس پروسیس کے اندر، جو ان کی گلوبل ایک پری ایمیننس تھی ٹو لیڈ دا ورلڈ ان سچ کرائسس سچویشن. اس کی جگہ پہ چین نے اس کو بہت حد تک ریپلیس کیا ہے. تو یہ ملٹی لیٹرلزم، امریکہ فرسٹ ورسز جو ہے وہ یونیلیٹرلزم جو ہے، یہ ایک آپس میں جو ایک اپوزنگ آئیڈیاز ہیں، یہ اس کی وجہ سے جو ہے اس وقت دنیا جو ہے وہ اس اتنے بڑے جو ہے وہ وبا کے اوپر جو ہے وہ تعاون نہیں کر سکی، اور ہر ملک اپنی اپنی جو ہے وہ جنگ لڑ رہے. ڈائیورٹ کرنے کی میں سوری، لیکن اب بڑی اچھی جو کر رہے تھے اسی پہ آپ کمنگ بیک ٹو جو آپ کا تناظر بنتا ہے بین الاقوامی اور ریجنل. اب یہ جو انڈیا کا اور چین کا جو بارڈر ڈسپیوٹ ہے، بیسیکلی اس کو بارڈر ڈسپیوٹ کہنا میرے نزدیک جو ہے وہ تھوڑا سا غلط ہے. یہ ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ ہے، بیکاز اس کے اندر صرف بارڈر کی ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ انوالو نہیں ہے، بلکہ میجر چنکس آف ٹیریٹری جو ہیں وہ ان کویسچن ہیں. وہ ہزاروں اسکوائر کلومیٹر کا جو ہے وہ ایشو اس کے اندر انوالو ہے. سو بیسیکلی اس سے ٹیریٹوریل ایشو، ٹیریٹوریل کلیمز اور کاؤنٹر کلیمز ہیں. اب خاص طور پہ اس وقت کے جو صورتحال ہے اس کے اندر یہ کہ انڈیا اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک ابھرتی ہوئی ملٹری اور اکنامک قوت کے طور پہ جو ہے وہ انٹرنیشنلی گلوبلی اسٹیبلش کروانا چاہتا ہے. اس کے لیے اس کو سرٹن ایکشنز کی ضرورت ہے، سرٹن ایکٹس کی ضرورت ہے، جس کی بنیاد کے اوپر وہ یہ اسٹیبلش کر سکے دیٹ India is a counterweight to China and is in a position to serve the interests of the Western countries or American-led جو alliance system ہے اس کو وہ سرو کر سکتے ہیں. اب اس کو ثابت کرنے کے لیے اس سے پہلے بھی ڈوکلام کا جو ایشو ہوا تھا اس کے اوپر بھی، لیکن اس دفعہ شاید انڈینز نے مس کیلکولیٹ کیا. مس کیلکولیٹ انہوں نے اس طریقے سے کیا، نمبر 1 کہ چائنا اگریسر نہیں ہے.
चाइना ने जो है इंडिया की कोई टेरिटरी जो है वो ऑक्यूपाई नहीं की, ना उन्होंने इस बात का कोई क्लेम किया है। और मोदी साहब ने खुद इस बात का जो है वो आके इसको रीइंफोर्स कर दिया है कि स्टेटस को में कोई तब्दीली नहीं हुई है, विच मीन्स के चाइनीज जो थे वो अपनी टेरिटरी के अंदर थे और जो इंट्रूजन है वो बुनियादी तौर पे इंडियन साइड से हुई है। सो दैट इज वाई कि जो स्टेटस को है ऑन ग्राउंड वो तब्दील नहीं हुआ। मोदी साहब ने खुद कहा है कि ना वो हमारे टेरिटरी में आए हैं और ना वो यहाँ पे मौजूद हैं, विच मीन्स कि चाइनीज आर स्टिल इन देयर ओन डोमेन। जो उनके चाइना ने भी अपनी सर पॉलिसी चेंज की है। अब पिछले कुछ अरसे में हम देख रहे हैं कि उनकी डिप्लोमेसी में भी थोड़ा सा अग्रेशन आया है, या शायद ये जो फ्रस्ट्रेशन उनको हर तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है। आप खुद कह रहे हैं कि इंडिया चाइना के एक्सपेंस पे एक उभरती हुई पावर बनना चाह रहा है, तो चाइनीज ने कुछ उसको वो प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड किया है? देखिए, जूं चाइना पावर गेन करेगा उसी मुनासिबत से चाइना जो है उसका जो इंटरनेशनल रोल और इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ेगा, यकीनन बढ़ेगा। चाइना के इंटरेस्ट जो हैं उसके अंदर भी तब्दीली आएगी, ग्लोबल इंटरेस्ट, रीजनल इंटरेस्ट के अंदर। और इन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए जो है चाइना की पॉलिसी के अंदर जो है मुसलसल तब्दीली जो है वो आती रहेगी। बट वो तब्दीली जो चाइना के अंदर हम देख रहे हैं वो बेसिकली तो रिएक्शन है ऑफ द अपोजिट पावर्स, जिसकी वजह से जो है चाइना अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जब कोई इकदाम लेता है तो इट इज सीन एज के चाइना जो है वो असर्टिव पावर पोस्चरिंग कर रहा है। चाइना तो कनेक्टिविटी की बात कर रहा है। अब देखें अपने सारे जो उसके हमसाये, इवन इंडिया को भी उसने कनेक्टिविटी ऑफर की थी। इंडिया को अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जितने भी उसके नेबर्स हैं, अब भूटान के साथ भी आपको पता है कि एक पानी का मसला उसका शुरू हो गया है। तो ये जो सारी रीजनल पोस्चरिंग है जिसमें इंडिया आप कह रहे हैं अग्रेसर है, चाइना जो है वो आउटरीच कर रहा है, वो कनेक्टिविटी कर रहा है, तो इसमें मुझे ये बताइए कि रीजन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे ये जो स्टैंड ऑफ है, स्पेशली पाकिस्तान, क्योंकि जब आप चाइना इंडिया की बात करें और ख़ास तौर पे कश्मीर के तनाजुर में, तो इसकी ट्रायंगुलेशन है। ये दो मुल्क, कभी भी ये नहीं हुआ कि दो सिर्फ उसमें हों, तो इसके हमारे लिए इसके क्या इम्पैक्ट्स हैं? आज से काफ़ी अर्सा पहले इंडिया में ये एक थिंकिंग चली आ रही थी कि दे कैन अफोर्ड अ टू फ्रंटल वॉर, पाकिस्तान और चाइना के साथ जो है इकट्ठे हम इनको जो है वो इनके साथ डील कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसा मुमकिन नहीं है इंडिया के लिए, बिकॉज इंडिया की जो मिलिट्री वल्नरेबिलिटीज़ हैं, डिस्पाइट द फैक्ट के वो बड़ी एडवांस्ड मिलिटराइजेशन की है उन्होंने, और उसके अंदर जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा एडिशन की है, वैल्यू एडिशन की है, लेकिन अभी भी जो है वो बहुत से शॉर्ट कमिंग्स हैं इंडियन मिलिट्री स्ट्रक्चर के अंदर। उसके अंदर सबसे बड़ा तो जो है वो मोराल ऑफ द सोल्जर्स है, उसके बाद उनकी जो ट्रेनिंग का लेवल है, फिर उनके जो इक्विपमेंट की जो सूरत हाल है विच इज़ लार्जली क्वाइट डिप्लीटेड। तो उन सारी चीज़ों को जो है सामने रखते हुए हमें अंदाज़ा होता है कि ये मुमकिन नहीं है। तो अगर ये मुमकिन नहीं है तो फिर अब इंडिया में जो इस वक्त जो प्रेवेलेंट थिंकिंग है वो ये है कि दो मुल्कों के साथ अगर हम इकट्ठी जंग नहीं कर सकते तो इनमें से एक के साथ हमें जो है वो ज़रा दोस्ताना माहौल पैदा करना चाहिए। डॉक्टर साहब बड़ा अहम जो है ना नुक्ते पे हमें ले आए फजल रहमान साहब, और इसी पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि इंडिया दो तरफा जंग उसने कहा लड़ सकता है, फिर इंडिया का जो हार्डवेयर है शायद जंग का वो भी, लेकिन हम पिछले कुछ अरसे से ये देख रहे हैं, बल्कि इंडिया की जो पॉलिसी रही है हमेशा इंटरनल एंगेजमेंट की रही है। वो हमेशा अपने उनका रहा है कि हम नॉन अलाइंड हैं, इंटरनली हम सारी चीज़ें अपनी हल कर सकते हैं, और वो पायलअप भी अपना कर रहे थे मिलिटरीली चाइना के साथ भी। डोकलाम ने उनको जिस तरह मैंने कहा काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया, लेकिन अभी जो है चीज़ें बड़ी चेंज हो रही हैं तेज़ी से। अभी फ्रांस ने भी इंडिया को कहा कि जो उन्होंने 4 उनको रफ़ेल देने थे जुलाई में, वो शायद उनको अब 8 दे दें। जो इज़राइल है वो उनको डिफेंस एक सिस्टम दे रहा है, बड़ी जल्दी उनकी तरफ वो आ रहा है। इवन रशिया ने उनको कहा कि हम जो उनको चीज़ें चाहिए थी वो देंगे मिलिटरीली। और माइक पॉम्पियो साहब ने तो अभी पिछले दिनों ये कह दिया है कि हम जर्मनी से फोर्सेस निकाल के चाइना के ख़िलाफ़, उन्होंने तो इंडिया का नाम भी लिया, अभी उसकी स्पेसिफिक्स डिटेल्स तो नहीं आए। तो मुझे ये बताएं, ये जो इंटरनल एंगेजमेंट से इंडिया एक्सटर्नल एंगेजमेंट की तरफ जा रहा है, उसकी प्राइस क्या होगी? और मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तानियों से बेहतर कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि उसकी प्राइस क्या होगी। और फिर जब आप अमेरिका के साथ इस तरह एंगेज करेंगे तो रशिया उसका क्या रिस्पांस होगा?
پاکستان کے لیے اس کے کیا امپلیکیشنز ہوں گے, اور انڈیا کی اپنی وہ جو ایک بڑی وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت, نان الائنڈ موومنٹ, انٹرنل انگیجمنٹ, تو یہ ساری چیزیں خطے کو کس طرف لے کے جا رہی ہیں, انڈیا کہاں پہ جا رہا ہے؟ دیکھیں جو آپ نے ابھی بات کی کہ تبدیلی شاید اس کے اندر ایک نظر آ رہی ہے اور وہ کس طرف جا رہا ہے. میرا خیال ہے کہ انڈیا کی پچھلے اگر آپ 10-15 سال سے خاص طور پر جو ایک ری ڈیفائننگ اٹس اون امیج ان دا ورلڈ, جو ایک اورینٹیشن رہی ان کی پالیسیز میں, تو وہ ڈیفینیٹلی وہ موو کرنا شروع ہو گئی تھیں اس انڈیا کے امیج سے جو ایک برانڈ انڈیا پوری دنیا کو ثابت کیا گیا تھا پچھلے 70 سالوں میں, سیکولر انڈیا, ڈیموکریٹک انڈیا, بہت پیسفل گاندھین فلسفی پہ بلیو کرنے والے, نان انٹرونشنسٹ اور کوئی اس قسم کی ایکسپینشنسٹ اپروچ. یہ ایک پورا 70 سال کے اندر ایک برانڈ بنایا گیا. سو اف اینی کنٹری ہیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ سیکولرزم, ڈیموکریسی اور ملٹی لیٹرلزم اور ملٹی ایتھنک سوسائٹیز, ریلیجیس پلورلزم, ادھر انڈیا کا نام بڑے گولڈن ورڈز میں پوری دنیا میں نظر آتا تھا. ان لاسٹ 10 ایئرز اور سو 10-15 ایئرز ایک گریجول شفٹ جو تھی وہ ہمیں تو نظر آنی شروع ہو گئی تھی, اینڈ دیٹ ہیز ٹو ڈو ود اٹس اون پالیٹکس. جو اندرونی ان کی سیاست ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ نہ صرف یہ اس بات پر کہ پاکستان کے ساتھ کس طریقے سے انگیج ہونا ہے, مگر اس بات پہ بھی کہ جو ایک لاسٹ آئیڈینٹی انڈیا کی اور بینگ ہندو, اگر اس کو ایک ایکسٹریم اس پہ چلے جائیں, وہ کہیں رہ گئی ہے. سو ہاؤ ٹو سارٹ آف ریکلیم دیٹ آئیڈینٹی. یہ جو ساری چیزیں انڈیا کے اس وقت بیہیورل پرابلم ہمیں پالیٹکس میں نظر آ رہے ہیں, اور دوز تھنگز دیٹ آر ایک انٹرنیشنل نارمس کے اگینسٹ بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں, چاہے وہ کشمیر کے اندر ان کا رویہ ہو یا اپنی مائنورٹیز کے ساتھ, خاص طور پہ مسلمانوں کے ساتھ. یہ ایک جو ریکلیم کرنا اس چیز کو جو ہسٹوریکلی دے تھنک دیٹ دے ور سپوز ٹو گیٹ دیٹ کائنڈ آف اسٹیچر, لیکن وہ نہیں ملا ہے انہیں. اس کو اس آپ ذہنی سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے اب جو پالیٹکس اور خاص طور پہ فارم پالیسی وچ شوڈ ہیو بین بیونڈ دیٹ, ان باتوں سے ان کی وہ تمام چیزیں وہاں ریفلیکٹ کر رہی ہیں جو اب صرف کانسٹیٹوئنسی کی سیاست نہیں رہی بلکہ ریجنل پالیٹکس اور گلوبل پالیٹکس ہے. دیٹ ہیئر از دا ہندو انڈیا, اٹ ہیز ارائیوڈ. یہ اسرشن ہے ہر چیز کے اندر, اور جس میں کہتے تھے کہ ہم گھس کے ماریں گے, تو شاید یہاں پہ کچھ بہت مس کیلکولیشن کر لیا نا. اب یہ جو چیز تھی, یہ میں نے جو آپ کو بات بتائی ہے, یہ ایک وہ جو سارا پیچھے سے پچھلے 10-15 سالوں کے اندر خاص طور پر جس طریقے سے یہ سامنے آیا. لیکن یہاں پر آبویسلی مس کیلکولیشن. ملٹری سپریورٹی کی اگر بات کرتے ہیں تو پاکستان کو حوالے سے تو وہ اکانومی کو لے کر کمپیریزن ہمیشہ لے کے آتے ہیں کہ جی ہمارا ان سے کیا مقابلہ ہے, اینڈ وی کین ریئلی ڈو اینی تھنگ اگینسٹ دیم. چائنا کے معاملے میں تو آبویسلی اکانومی تو اٹس ون تھنگ, بٹ ملٹری سپریورٹی از اندر تھنگ. انڈیا کین ناٹ آبویسلی ڈیل. اور اگر امریکہ آئے گا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ تو اپنے نیٹو الائز کو کس طرح بلی کر رہا ہے آج کل. دیکھیں اس چیز پرائز کیا ہوگی ان کی. ایبسلیوٹلی, لیکن اس چیز پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ انڈیا وڈ ناٹ ایون انڈیا اٹ سیلف وہ خود الاؤ اس حد تک نہیں کرے گا کسی اور طاقت کو کہ وہ ہمالیاز کے پہاڑوں پہ آ کر اپنے ڈیرے جما لے. کسی کی وہ فزیکل پریزنس جو ہے زیادہ جو مجھے نظر آتا ہے کہ جی ان کا جو تعلق رہے گا, کیونکہ یہ کوارٹریلٹرل سیکورٹی الائنس جو ان کا آسٹریلیا, جاپان, یو ایس اینڈ انڈیا بنا ہوا ہے, انٹیلیجنس بہت زیادہ شیئرنگ کیا امریکہ نے, وہ ان کی ہے. لیکن وہ میری ٹائم کے ڈومین میں وہ بہت کیونکہ رہے گا. اس کی وجہ یہ کہ یو ایس کا اپنا انٹرسٹ اگر آپ دیکھیں even US would not want to be engaged in the battle, یہ جو لینڈ بیٹل ہے جو افغانستان کے اندر is altogether different story. جو انڈیا کے اندر اگر آپ کی اس طرح کی انگیجمنٹ, US would never do that. لیکن
میری ٹائم کے ڈومین میں ڈیفینیٹلی، کیونکہ وہاں پہ اس کے انٹرسٹ موجود ہیں، تو وہ تو ایک الائنس جو ہے وہاں پر ان کو جو ہیلپ نظر آتی ہے وہ دے کین ڈو دیٹ. لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ جی جو ساؤتھ ایشیا کا بہت، اگر آپ اس کو نیرو اس کا اسیسمنٹ کر رہے ہیں کہ یو ایس، انڈیا، پاکستان، چائنا اور باقی ساؤتھ ایشین کنٹریز، وہاں پر یو ایس کی فزیکل پریزنس ان ون آف دوز کہ انڈیا بیکاز آف اسٹریٹجک پارٹنرشپ ود یو ایس وہ ان کو بیسس دے دے گا کہ جی ہندوستان کے اس علاقے اور اس علاقے پہ آ کے بیٹھ جاؤ. دیٹ وڈ بی ٹو مچ. وائی؟ بیکاز انڈیا کی جو پوری پالیٹکس ہے وہ ایک دے ڈونٹ ایون وانٹ ٹو یوز دا ورڈ الائنس کہ ہم الائنس کا حصہ ہیں. نان الائنمنٹ کی وجہ سے جو آپشنز ہیں انڈیا کے پاس، جس طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے، تو انڈیا کیا پاکستان پہ کوئی اٹیک کر سکتا ہے، کوئی فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے؟ اور پاکستان کی کیا آپشنز ہیں؟ پاکستان کا رسپانس ابھی تک اس پورے سٹینڈ آف میں آپ کو کس طرح؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی ہماری جو ونریبلٹیز ہیں ان کو ہم نے ہی دیکھنا ہے. تو یہ تو ون شوڈ ناٹ بی ان اینی اس کو کوئی اس قسم کا ایلیوژن میں نہیں رہنا چاہیے کہ جی کیونکہ انڈیا کے اندر چائنا کے ساتھ ٹکراؤ ہو گیا ہے تو ناؤ وی شوڈ سٹ بیک اینڈ ریلیکس. ہماری جو ونریبلٹیز ہیں، ہماری جو ویکیوم ہیں، آبویسلی ان کو ہم نے خود ہینڈل کرنا ہے. چاہے وہ بی ایل اے کے حوالے سے کوئی چیز ہو، پی ٹی ایم کے کچھ ایسے ایلیمنٹس ہوں. بالکل کل ہم نے دیکھا کراچی میں حملہ ہوا اور وزیر داخلہ صاحب نے، وزیر خارجہ صاحب نے کہا ہے پاکستان نے کہ انڈیا کا نام لے کے کہا ہے کہ وہ اپنی فرسٹریشن اب اس طرح نکال رہا ہے. تو کئی جگہوں پر یہ نظر آئیں گے آپ کا آلریڈی کراچی کے اندر جس قسم کی سچویشن ہے، دوز فرسٹریٹڈ گروپس، چاہے وہ ایم کیو ایم لنڈن کے نام سے ہوں، یہ ہم تھوڑی چیزیں پاکستان کے اندر ابھی جیسے ہی یہ جتنا ایک طرف وہ اس فرنٹ پہ چل رہا ہے جہاں پہ چائنا اور پوری گلوبل ورلڈ از فوکسنگ آن، ہمارا جو انٹرنل میٹر ہے کہ یہ ساری چیز کا ہم پہ اثر کیا پڑ رہا ہے. تو انڈیا میں آبویسلی بی جے پی ہو، مودی ہو، ان کو اپنا جو پبلک اوپینین ہے اس کو کام ڈاؤن بھی کرنا ہے، اس کو جواب بھی دینا ہے پبلک کو. تو وہاں وہ فیس کرنے کے لیے جو سب سے زیادہ آسان ان کے لیے ڈائیورٹ کرنے کی اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ ٹو برنگ بیک پاکستان ان دا فور، وہ اسکرین کے اوپر ان کے چلنے شروع ہو جائیں اینڈ آل. تو وہ کچھ چیزیں وہ تو رہے گی ڈیفینیٹلی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب کیونکہ انڈیا انگیج ہو گیا چائنا کے ساتھ تو ہماری طرف سے ہمیں اطمینان ہو جانا چاہیے. انفیکٹ وہ کافی زیادہ بڑھیں گی چیزیں ٹو کریٹ دیٹ سینس کہ جی پرابلم یہاں پر ہے. بٹ آئی تھنک انڈیا کو اگر واقعی ان کو اگر ان کے اندر ابھی کچھ ری اسیسمنٹ شروع ہو رہی ہے کہ جو بلنڈر وہ کر چکے ہوئے ہیں اور آگے انہوں نے کیا کرنا ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ پہلی جو بات جیسے ڈاکٹر فضل نے بھی بات کی، یہ ٹو فرنٹس کے اوپر آبویسلی یہ ایک بلنڈر ہے، اسٹریٹجک بلنڈر ہے کہ جو کوئی بھی ملک اپنے آپ کو، اور خاص طور پہ جو اس کے ساتھ لگے ہوئے نیبرنگ کنٹریز ہوں، وہ ہوسٹائل نیشنز کے ساتھ، تو ایک تو اس کا ریویو ہے. دوسری چیز جو ایک امپورٹنٹ ہے دیٹ از انڈیاز اون اسٹریٹجک ایمبیگوٹی. وہ اس کو اسٹریٹجک آٹونومی کا نام دیتے ہیں کہ جی ہم کیونکہ کسی کے ساتھ وی آر سچ اے بگ پاور کہ ہم کسی کے، لیکن یہ ایمبیگوٹی ان کو کہیں پہ بھی کسی کے ساتھ بھی، ایک طرف تو چائنا کے ساتھ ڈائریکٹ پرابلم ہے، مگر جن کو وہ ایلائی کہتے ہیں یا جن کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے ان کے ساتھ بھی بیکاز آف دس اسٹریٹجک ایمبیگوٹی وہ چیزیں ٹرانسلیٹ اس طریقے سے نہیں ہو پاتی. سو مجھے جو نظر آتا ہے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی اب ویری کلیئر، ویری فائن، ویری اسٹرانگ یو ایس انڈیا sort of collective action would come against China، یہ اس طرح نہیں ہوگا. اور اس میں ایک بہت بڑی چیز جو ہے ظاہر ہے ٹرمپ کی ایک اپنی سوچ ہے. فضل صاحب نے وہ بات پہلے ہی کافی تفصیل سے بتا دی ہے، ملٹی لیٹرزم کا بالکل اٹھا کے ایک سائٹ پہ جب ٹرمپ نے رکھ دیا ہے. سو وہ جو کلیکٹیو ڈیفنس، کلیکٹیو سیکیورٹی، یہ والے ایشوز پہ بات ہوتی تھی کہ ہم اپنے فرینڈس کی مدد کرنے کے لیے، یہ پالیسی بیان کی حد تک تو رہے گا. جہاں یو ایس کا اپنا انٹرسٹ ہے انڈو پیسیفک ریجن کا، وہ سارا وہاں ڈیفینیٹلی، بٹ وین اٹ کمز ٹو ویری ویری لوکل ایشوز بٹوین انڈیا، چائنا اور پاکستان، یو ایس وڈ ناٹ لائک ٹو بی ڈیپلی انگیج ان دیٹ. ڈاکٹر صاحب ملٹی لیٹرلزم کی بات ہو رہی تھی، اور پھر ابھی جیسے آسٹریلیا الزامات لگا رہا ہے چائنا پہ، جاپان جو ہے وہ الزامات لگا رہا ہے، انڈیا اس کے ساتھ ہے، امریکہ جو ہے وہ.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹریڈ جو ہے ان ملکوں میں ابھی بہت زیادہ ہو رہی ہے. وہ جو سارے سسٹمز تھے پوسٹ ورلڈ وار 2 کے جس میں ڈس انگیجمنٹ شاید بہت آسان تھی, اب شاید یہ جو فائنینشیل سسٹمز ہیں اس میں ڈس انگیجمنٹ بھی بہت آسان نہیں ان سارے ملکوں کی چائنا کے ساتھ. ٹریڈ بیلنس بھی سارا چائنا کے, ان سارے ملکوں کا چائنا کے حق میں ہے. مجھے کوئکلی ذرا یہ بتا دیجیے گا, اور سوری میں ورڈ کوئکلی یوز کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم چارٹ ہے, یہ سارا جو سٹینڈ آف ہے جس طرح عرشی سلیم صاحبہ نے کہا, کوئی نیا ورلڈ آرڈر بھی لے کے آ سکتا ہے کیا؟ امریکہ چائنا کو آئسولیٹ ریجن میں کر سکتا ہے, اور کیا ساؤتھ ایشیا چائنا کا تھیٹر بھی ہے یا نہیں ہے؟ میرے خیال میں چائنا کو آئسولیٹ کرنے کا ٹائم تو گزر چکا ہے. چائنا از ٹو ڈیپلی انٹرینچڈ ان ٹو دا گلوبل سسٹم, اور اتنی کمپلیکس انٹر ڈپینڈنسیز جو ہیں وہ کریٹ ہو چکی ہیں کہ ان سے جو ہے وہ اپنے آپ کو ایکسٹریکٹ کرنا یا چائنا کو وہاں سے آپ کٹ آف کرنا, یہ میرا خیال ہے ممکن نہیں ہے. ابھی ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید ایک نئی کولڈ وار جو ہے وہ شروع ہو بٹوین یو ایس اینڈ چائنا, اور اس کے اندر جو ہے مختلف ملکوں کو جو ہے وہ سرٹن پوزیشنز لینی پڑیں. تو اگر کچھ اس قسم کی صورتحال جو ہے وہ مزید آگے بڑھتی ہے تو اس کے اندر یورپین یونین کا جو رول ہوگا, جو میجر پلیئرز یورپ کے ہیں ان کا جو رول ہوگا وہ بہت امپورٹنٹ ہوگا. اور ابھی یورپین یونین اور جو میجر یورپین کنٹریز ہیں, خاص طور پہ فرانس, جرمنی جو ہے, یہ بالکل اس موڈ میں نظر نہیں. لیکن وہ تو بالکل ڈونلڈ ٹرمپ تو ان کو اوور رول کر دیتے ہیں, ہم نے وہ ایران جی وہی میں آپ کو بتانا چاہیے کہ چائنا کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ریلیشن شپ کو جو ہے وہ زیادہ ایک حد تک جو ہے وہ نیچے جانے کی حوالے والے اجازت نہیں معاملے دیں میں گے. ہم نے دیکھا کہ ادھر انہوں نے ریزسٹ کیا. تو لہٰذا یہاں پہ بھی جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا کہ چائنا کا جو خاص طور پہ بیلٹ اینڈ روڈ جو انیشیٹو ہے, اور جن ملکوں نے اس کو جوائن کیا ہے اور اپنا کانسنٹ دیا ہے, آئی تھنک دے ول کنٹینیو ٹو ورک آن دیٹ. اور چائنا جو ہے اپنے آپ کو اس طریقے سے جو ہے گلوبلی پریزنٹ کر رہا ہے کہ اٹ از بیکمنگ ارریزسٹیبل فار دا ڈیولپنگ کنٹریز اینڈ فار ایون فار دا ڈیولپڈ کنٹریز. اس کی وجہ خاص طور پہ جو اکنامک گلوبل ریسیشن جو ایکسپیکٹڈ ہے, اسپیشلی ان دا پوسٹ کووڈ-19 ایرا, اس کے اندر چائنا کا جو رول ہے وہ بڑا کروشل رول ہوگا, اینڈ چائنا وڈ بی ایبل ٹو ہیلپ ادر کنٹریز ٹو کم آؤٹ آف اٹ کوئکلی. اگر کوئکلی آپ بھی اسی سوال پہ کمنٹ کر دیں. نہیں, میرا یہ خیال ہے جو میں نے بات کہی تھی, اینڈ آئی ایگری ود ڈاکٹر فضل, یہ سوچنا کہ کیونکہ اب انڈیا کے ساتھ چائنا کا کلیش ہو گیا ہے, اور کیونکہ انڈیا یو ایس کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, سو دا انٹائر ورلڈ وڈ کم. اور جس طرح سے ہمیں انالیسز ایک ون سائیڈڈ جو نظر آ رہے ہیں ان میں زیادہ تر یہ کہ جی آسٹریلیا, جاپان اور یہ سارے مل کے جو ہے اب چائنا از گوئنگ ٹو بی کارنرڈ اینڈ آل دیز تھنگ. بٹ وی ہیو ٹو ریئلی سی کہ ہاؤ انٹرنیشنل پالیٹکس ورک. یہی کنٹریز جو سارے کے سارے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ان میں سے کسی نے, میں انکلوڈنگ انڈیا, کسی کا وہ جو کوئی میجر ایسا کانٹریکٹ یا میجر ایسا ان کا جو اکنامک انگیجمنٹ تھی اس کو ختم کرنے کی ابھی تک کوئی اس قسم کی خبر نہیں آئی. باتیں ہیں, اسٹیٹمنٹ ہیں, بٹ جس طریقے سے اکنامک ریلیشنز کام کرتے ہیں تو آئی تھنک چائنا از ٹو ڈیپلی انٹرینچڈ ان دیٹ سسٹم جو کہ 15-20 سالوں میں ہوا ہے. تو پولیٹیکل کانسیکوینسز ضرور ہوں گے, اور وہ ہم ظاہر دیکھ سکتے ہیں, اور ہمارے جیسے ملکوں کے لیے خاص طور پہ کہ اس کے جو ریپرکشنز ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ چائنا کو تو اس طریقے سے اثر نہ کریں, بیکاز اٹ ہیز دا کیپیسٹی, اٹ ہیز دیٹ تھنگ. ہمارے لیے جو ہے وی ہیو ٹو کیپ آور گارڈز اپ, اور ہمیں وہ چیزیں. ڈاکٹر صاحب آخری کمنٹ, لیڈرشپ کرائسس نظر آ رہا ہے آپ کو ساؤتھ ایشیا میں اور اس پورے ریجن میں؟ پریزیڈنٹ شی تو آپ کو نظر آ رہے ہیں, لیکن کیا پرائم منسٹر مودی جو ہے وہ ایک اسٹیٹسمین کے طور پہ ایکٹ کر رہے ہیں؟ پرائم منسٹر مودی تو جو ہے از بیکمنگ اے ٹربل میکر ان ساؤتھ ایشیا. آپ نیپال دیکھ لیں, آپ پاکستان دیکھ لیں, آپ بھوٹان دیکھ لیں, بنگلہ دیش کے ساتھ بھی ان کے ایشوز کچھ حد تک ریزالو ہوئے ہیں, بٹ اسٹل دے آر دیئر. آپ سری لنکا کو لے لیں, یہ تو لگتا ہے کہ وہ اپنا ایک اسرٹیو جو ہے پوسچر ساؤتھ ایشیا پہ امپوز کرنا چاہ رہے ہیں, جس کے اندر ان کی پری ایمیننس جو ہے اس کو وہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں, وچ از ناٹ گوئنگ ٹو بی ہیپننگ لائک دس. اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ چین کے ساتھ بھی یہ تمام ممالک ان کے اچھے تعلقات ہیں, اینڈ دے وڈ لائک ٹو بیلنس آؤٹ دیئر ریلیشن شپ بٹوین دیز ٹو بگ ایشین کنٹریز. تھینک یو ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب, تھینک یو ڈاکٹر عرشی سلیم ہاشمی صاحبہ. جی ناظرین, آپ نے سنا ہمارے ایکسپرٹس کی بات, بڑے اچھے طریقے سے اور بڑا
फोर्थ डायमेंशनल जो एक्सप्लेनेशन आई है इन सारी चीज़ों की, मेरे लिए भी बहुत एजुकेटिंग था। आई होप कि आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। और ये जो कॉम्प्लेक्स एक सारी सूरत हाल पैदा हो रही है, जिस पे बहुत ज़्यादा डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, जिस पे बहुत ज़्यादा चीज़ों की समझ नहीं आ रही, तो आपको हमारे दोनों जो रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट हैं उनकी बातों से बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन हुई होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चली होंगी। हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले हफ्ते हम आपके पास दोबारा हाज़िर होंगे एक नए टॉपिक के साथ।